الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ ہر طرف رحمت ہی رحمت، کرم ہی کرم اور نور ہی نور ہے۔ کیا خوبصورت وقت چل رہا ہے، کیا خوبصورت گھڑیاں ہیں کہ لوگ صبح ہوتے ہی اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور چوک در چوک مساجد کی طرف چلتے ہیں، کوئی گھروں میں، کوئی مساجد میں، جہاں کہیں پر بھی کوئی ہے وہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت گھڑیاں ہیں اور رمضان شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کے سبھی دروازے کھول دیتا ہے اور دوزخ کے سبھی دروازے بند کر دیتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کرنے کے ساتھ ساتھ شیطان یعنی ابلیس کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ ہم جس پہ یہ سارے الزامات لگاتے ہیں، اگر ہمارے معاشرے میں جھوٹ بولا جائے، چوری کی جائے، کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی ملاوٹ کرتا ہے، کوئی دو نمبری کرتا ہے، یعنی کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، اگر وہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہم اس کا الزام ابلیس کو دیتے ہیں کہ یہ دراصل ابلیس نے کیا ہے، شیطان کا کام ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، مکر فریب، ریاکاری، دو نمبری، ملاوٹ کرنا، چوری کرنا، یہ سارے کے سارے شیطان کی طرف سے اعمال ہیں، اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ایسے اعمال کرتا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شروع ہوتے ہی پہلے روزے کو شیطان کو قید کر دیا۔ شیطان تو قید ہو گیا، اب جھوٹ کون بول رہا ہے؟ اب ملاوٹ کرنے کے لیے کون اکسا رہا ہے؟ اب دو نمبری کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اب کیوں ڈاکے پڑ رہے ہیں؟ اب کیوں لوگ ریاکاری کر رہے ہیں؟ اب کیوں لوگ اس طرح کر رہے ہیں؟ جو ایسے کام کیوں کر رہے ہیں جو نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے رسول کو پسند ہے، اور نہ ہی اس کی آل کو پسند ہے؟ اب وہ یہ سارے کام کون کروا رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم جس کو الزام دیتے تھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہیں، شیطان تو قید ہے، اللہ نے اس کو تو بند کر دیا، اب یہ کون کر رہا ہے؟ کیوں ہو رہے ہیں یہ سارے کام؟ ہے نا سوچنے کی بات، غور و فکر کی بات ہے نا، کہ ہم جس پر یہ الزامات لگاتے تھے کہ جھوٹ، مکر فریب اور دو نمبری، یا کاروبار میں جو لین دین ہوتا ہے اس میں جو جھوٹ بولے جاتے ہیں، جائیں آپ سبزی منڈی میں جائیں، آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پہ لوگ اپنا سامان بیچنے کے لیے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح دو نمبری کرتے ہیں، کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ کریانے کی دکان پہ چلے جائیں، کس طرح انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ساری خرافات، یہ سارے معاملات کیا شیطان نے کہا کہ اس طرح کرنے ہیں؟ وہ تو قید ہے، اس کو تو اللہ نے بند کر دیا، اب کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اس انسانی لباس میں اندر شیطان ہے؟ یہ ظاہری طور پہ شیطان ہے؟ ذرا اپنے اندر جھانکیے گا ضرور، اپنے اندر کو دیکھیے گا ضرور کہ شیطان تو قید ہے،
اب جو مجھ سے کام ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں پھر کون ہوں؟ میرا شمار اللہ کے بندوں میں ہو رہا ہے یا پھر شیطان کے چیلوں میں ہو رہا ہے؟ اس بات کی میں دعوت دوں گا کہ خدا را ضرور غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوں میں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔